السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں امیزنگ ولاگ ود بلال، اور آج آپ لوگوں کو میں ایک افسوسناک خبر بتانا چاہوں گا کہ ہمارا پاک فضائیہ کا F-17 تھنڈر طیارہ آج اٹک کی تحصیل پنڈی گھیب میں گر کر تباہ ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں اسکواڈرن لیڈر عمار جو اس وقت پہلے سے ایجیکٹ کر چکے تھے تو وہ زمین پر ایک محفوظ طریقے سے لینڈ کر گئے ہیں، لیکن وہ تھوڑے حد تک زخمی بھی تھے۔ ان کو CMH راولپنڈی ہم لوگوں نے منتقل بھی کیا تھا، جہاں ان کی ایک اچھی ٹریٹمنٹ ہوئی، جس کے بعد تقریباً اب وہ کافی حد تک بہتر ہے۔ تو ہمارا پاک فضائیہ کا F-17 طیارہ آج پنڈی گھیب میں گرا، جو کہ جس کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کریش ہے وہ تقریباً برڈ کے لگنے کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن ابھی اس کی اختتامی رپورٹ ابھی تک نہیں آئی۔ اس کے لیے جو پاک فضائیہ کے ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد ہے، وہاں سے انکوائری ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے، جو اس انسیڈنٹس کی مکمل طور پر انکوائری کرے گی کہ یہ حادثہ کیوں پیش آیا تھا۔ اس میں آیا پرندے کے ٹکرانے کی وجہ سے جہاز کریش ہوا تھا، یا اس میں پائلٹ کی غلطی تھی، یا اس کے علاوہ اور کوئی پرابلم تھا۔ تو جہاں آج یہ ایک افسوسناک خبر تھی، وہاں اس کے ساتھ خوشی کی خبر تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے ہمارے پائلٹ بچ گئے ہیں، کیونکہ یہ F-17 تھنڈر ہم لوگ پاکستان خود بناتے ہیں، یہ ہمارا خود کا میڈ جہاز ہے۔ تو یہ جہاز ہم پھر سے بنا لیں گے، لیکن انسانی زندگی کی بہت قیمت ہوتی ہے، اور ویسے بھی ہمارے پائلٹ جو ہیں وہ مکمل طور پر محفوظ ہیں، تو انشاءاللہ وہ کچھ ہی دنوں میں دوبارہ سے اپنی فلائنگ کا آغاز کریں گے، اور دشمن کے لیے پھر سے وہ سی سپلائی کی دیوار بنیں گے۔ یہ حادثہ آج صبح تقریباً 9 بجے کے قریب پیش آیا ہے، اور اس حادثے کے پیش آ جانے کے بعد ہمارا دشمن ملک انڈیا، جو کہ ہمیشہ ہمارے ایسی چیزوں پہ ہنستا ہے، تو میں ان کو یہاں پہ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری پاک فضائیہ ایک پروفیشنل ایئر فورس ہے، ہمارے ٹیکنیکل سٹاف بھی ایک پروفیشنل ہے، ہمارے پائلٹس بھی پروفیشنل ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے کوئی ان پروفیشنل فورس رکھی ہوئی ہے، کیونکہ عموماً جب بھی کبھی انڈیا میں کوئی فائٹر جیٹ خراب ہوتا ہے ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے، تو ان کے پائلٹ کیا کرتے ہیں کہ وہ بغیر دیکھے سوچے سمجھے وہ ایجیکٹ کر دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ نیچے آبادی ہے، نیچے کوئی لوکیشنز ہے، تو واٹ ایور، سو وہ فٹافٹ ایجیکٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے جہاز ہیں آبادی پہ گرتے ہیں، لوگوں کا جانی نقصان ہوتا ہے، مالی بھی ہوتا ہے۔ تو ہماری پاک فضائیہ کے جو پائلٹ ہیں ان کی ٹریننگ ایسی کی جاتی ہے کہ جب بھی کبھی ایسا کوئی سانحہ آپ کے ساتھ پیش آتا ہے فضا میں، تو سب سے پہلے آپ ملک کی آبادی کو بچائیں، اپنا تو خیال رکھیں ہی رکھیں، لیکن اپنے ساتھ ساتھ آپ اپنے ملک کا خیال رکھیں، کیونکہ ہماری پاک فضائیہ کا کام یہی ہے کہ عوام کی خدمت کرنا، اور ہمارا یہ فرض ہے۔ تو ہمارے جتنے بھی فائٹر پائلٹس ہوتے ہیں وہ ایسے موقع کے اوپر جب آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اپنے جہاز کو آبادی سے دور لے جاتے ہیں، تاکہ کسی بھی قسم کی عوام کو کوئی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، چاہے اس کے لیے ہمارے پائلٹ کی جان چلی جائے، اور چلی نہ جائے بلکہ ہمارے بیشتر ایسے پائلٹ ہیں جو کہ شہادت اسی وجہ سے حاصل کر چکے ہیں کہ کیونکہ جب بھی کبھی ٹیکنیکل فالٹ آتا ہے تو وہ ایک دم سے آ جاتا ہے، حالانکہ اس کی پہلے انڈیکیشنز پائلٹ کو ملتی ہیں، لیکن فائٹر جیٹس ہیں ان کے خراب ہونے، ان کے اوپر سے نیچے آنے میں تو فیو سیکنڈز لگتے ہیں، تو پائلٹ کے پاس اپنی لائف بچانے کے لیے صرف فیو سیکنڈز ہوتے ہیں، تو ان فیو سیکنڈز میں جب وہ آبادی کو بچا رہا ہوتا ہے تو جہاز زمین کے بہت قریب آ جاتا ہے۔ کافی دفعہ ہوتا ہے کہ پائلٹ کو جیک کرنے کا موقع ملتا ہے، کافی دفعہ ہوتا ہے کہ پائلٹ کو جیک کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا، تو اس وجہ سے ہمارے کافی ایسے پائلٹ ہیں جن کی شہادت ہو جاتی ہے۔ تو ہماری ایک پروفیشنل ایئر فورس ہے جو کہ جہاں پہ ایسے پائلٹ پائے جاتے ہیں جو کہ اپنے ملک اور اپنی نیشن کا خیال رکھتے ہیں، بھارتی فضائیہ کی طرح نہیں ہیں کہ جو ان کے پائلٹ بغیر سوچے سمجھے اپنے جہازوں سے اتر کے بھاگ جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ان کے ملک کا کیا نقصان ہوا، یا کافی دفعہ ہمارے پائلٹ ایسے بھی کرتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی ٹیکنیکل ایشو آ بھی جائے تو اس کو فضا میں ہی ریکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاز کو دوبارہ سے زمین پہ اتار لیا جائے، تاکہ بعد میں ٹیکنیکل سٹاف اس کو ٹھیک کر لے اور دوبارہ سے ہم اس کو فائٹ کے لیے یوز کریں۔ تو اس لیے ہماری پاک فضائیہ مکمل طور پر پروفیشنل ہے۔ جہاں بات پاک فضائیہ کے پروفیشنل ہونے کی ہو رہی ہے، وہاں آپ کو یہ بھی میں بتانا چاہوں گا کہ ہمیں F-17 استعمال کرتے ہوئے تقریباً 18 سال ہو گئے ہیں، اور آج کے حادثے کو ملا کے تقریباً صرف 3 F-17 تھنڈر 18 سال میں پاک فضائیہ سے گرے ہیں، جبکہ دوسری طرف ہماری بھارتی فضائیہ جن کے تقریباً 1 مہینے میں 4-5 گر رہے ہوتے ہیں، تو اس حساب سے پاک فضائیہ بہت پروفیشنل ہے۔
ہمارا پہلا تھنڈر طیارہ 2010 میں گرا تھا، جس کا تعلق نمبر 16 اسکواڈرن سے تھا، اور اسکواڈرن لیڈر محمد حسین موقع پر ہی شہادت پا گئے تھے، کیونکہ وہ بھی آبادی کو بچانے کے لیے اپنے جہاز کو دور لے کے جا رہے تھے، لیکن اس دوران جہاز زمین کے بالکل قریب آ چکا تھا، تو اٹک سے دور مولا منصور کی پہاڑیوں پر ان کا جہاز ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی۔ لیکن یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی بھی عطا کی تھی، اور یہ پاک فضائیہ کا تھنڈر کا سب سے پہلا حادثہ تھا جو کہ 2010 میں پیش آیا، جس میں سوار پائلٹ اسکواڈرن لیڈر محمد حسین شہادت پا گئے تھے، اور یہ نمبر 16 اسکواڈرن بلیک پینتھر کی طرف سے جو کامرا ایئر بیس پر اس وقت بھی تعینات ہے۔ اس کے بعد پاک فضائیہ کا دوسرا JF-17 تھنڈر طیارہ 2016 میں سعودی عرب کے سمندر میں گرا تھا، جس میں ہمارے پائلٹ اسکواڈرن لیڈر رضوان ثاقب ایروبیٹکس کر رہے تھے، جس کے ایروبیٹکس کرنے کے دوران ان کا جہاز ٹیکنیکل فالٹ کے شکار ہوا، اور وہ قریب ہی سمندر تھا تو سمندر کے بیچ میں جا گرا، جس میں ہمارے اسکواڈرن لیڈر رضوان ثاقب صاحب موقع پر بھی وہ بھی شہادت پا گئے تھے، کیونکہ ان کو ایجیکٹ کرنے کا بھی موقع نہیں ملا، کیونکہ بلندی بہت کم تھی، اور دوبارہ سے ان کو ریسکیو کرنے میں بھی کافی ٹائم لگا، جس میں ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ تو یہ 2 JF-17 کے پہلے حادثے تھے، لیکن آج والا حادثہ ملا کے تقریباً JF-17 کے 3 حادثے ہو گئے ہیں۔ یہ اسکواڈرن لیڈر رضوان صاحب کی تصویر ہے جو کہ ان کی بیٹی کے ساتھ ہے، جو کہ دیکھی جا سکتی ہے۔ تو پاک فضائی ایک پروفیشنل ایئر فورس ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پائلٹس عام ہیں یا بھارتی فضائیہ کی طرح ہیں، ہم لوگ بہت پروفیشنل ہیں اور بہت کیئر کے ساتھ ہم لوگ اپنے جہاز اڑاتے ہیں، تاکہ ہم قوم کی خدمت کر سکیں اور ان کی امیدوں پہ پورا اتر سکیں، کہ وہ جو ہم سے امید کرتے ہیں ہم ان کی ہر امیدوں پہ پورا اتریں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو اگلی آنے والی ویڈیوز میں مزید اپنے بہادر پائلٹس جو کہ ہمارے F-16 کے ہیں، F-7 کے ہیں، میراجز کے ہیں، جن کی ایک ریچ ہسٹری ہے، جنہوں نے ان سے بھی بڑھ کے ملک و قوم کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، میں ان کا بھی ذکر کروں گا اور آپ لوگوں کو ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ اینڈ دیٹس از مائی فرسٹ ویڈیو، اور میں ایسی ویڈیو ہی بنانا چاہتا تھا کہ میں اپنے چینل پہ اس ٹائپ کی ویڈیوز بناؤں۔ سو کافی ٹائم سے میں اپنی روٹین میں بہت بزی تھا، سو مجھے خود بھی ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ سو ابھی مجھے وقت ملا، میں نے کہا چلے آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ انسیڈنٹس بھی شیئر کروں اور اپنا ایکسپیرینس بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور آپ لوگ بتائیے گا کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آئی ہوپ کہ اچھی تو نہیں ہوگی کیونکہ انسیڈنٹس پہ ہے، لیکن میرے کانفیڈنس کے بارے میں آپ لوگ مجھے ضرور انفارم کیجیے گا، اور باقی آپ سب لوگ جو ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور پاکستان زندہ باد کہہ دیں، اور پائلٹ کی فیملی کے لیے اور ان کی صحت یابی کے لیے بھی پلیز آپ سب لوگ دعا کیجیے گا کہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ لوگوں کی امیدوں پہ آگے بھی پورا اترتے رہیں اور اسی طرح آپ لوگوں کی حفاظت کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔